النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. صلوات خراج تحسین پیش کرنے والوں، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں، کرم ہے حضرات چہار معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے. کاتب تقدیر نے ہماری زندگی، ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشیاں لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے. یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی. وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے. بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یا معمولی سا غم مل جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا. اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو ہمیں کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا. اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر ہیں. نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے. یہی وجہ ہے نہ آج گمراہ نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں اور نہ کل گمراہ ہوں گے. بے راہی اور گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہے اور جس قوم کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحوم علامہ ریاض جلوی صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے. درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا مرکوز رہی تو شاید پیاز دل پہ گفتگو تحریر ہو جائے. میں نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ باعث رحمت صاحب مولا کے و رسول، جس کے دوش پر مزمل و مدثر کی ردا ہے، جس کے سر پر انما کا تاج ہے، جس کی زبان پر وما ینطق کا پہرا ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو حبیب خدا ہے،
جو تمام نبیوں میں افضل ہے، جو مرسل اعظم ہے، وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور وہ کافر ہے جس نے خدا کو اذیت دی۔ عزیزان ایمان، یہ فرمان کسی عام بشر کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی ملا کا نہیں ہے، کسی فلسفی کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو معصوم ہے، جس کے ہر قول و فعل کی مطلق ضمانت قرآن مجید نے ان الفاظ میں لے رکھی ہے کہ رسول تو کوئی کلام کرتا ہی نہیں مگر عین وحی کے مطابق۔ رسول وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس میں مسلمانوں کا نبی بڑے انوکھے انداز میں اپنی بیٹی اور ہمارے شہزادی حضرت فاطمہ کا امت سے تعارف کرا رہا ہے۔ اس حدیث میں بظاہر رشتہ کی محبت اور خون کی تڑپ جھلک رہی ہے، لیکن آج ہمیں اس حدیث کا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس قول کی روشنی میں صحیح جائزہ لینا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، ہمیشہ یہ سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ وہ اکثر اچھی سے اچھی اور مفید سے مفید بات کو سمجھنے اور ماننے سے اس لیے انکار کر دیتا ہے کہ یہ فلاں کی کہی ہوئی بات ہے۔ عزیزان ایمان، امیر المؤمنین کا یہ قیمتی فکرہ اگر آج بھی کسوٹی بنا لیا جائے تو بہت سے وہ حقائق ہیں جو تعصب اور بے جہت کی خاطر ہو جاتے ہیں۔ نگاہوں میں واضح ہو جائے کہ جناب سیدہ کی حقیقی منزلت اگر سمجھنا ہے تو مشکل کشا کے اس فطرے کو معیار بنانا پڑے گا۔ رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی جز اپنے کل سے علیحدہ نہیں ہوتا، الگ نہیں ہوتا، بلکہ الگ کرنے سے کل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، ویسے ہی فاطمہ زہرا بھی رسول اسلام کی منصبی ذمہ داری میں برابر شریک ہیں۔ اگر انہیں تبلیغ رسالت سے الگ کر دیا جائے، تبلیغ رسالت ناقص رہ جائے گی، چونکہ رسول کی ذات مردوں کے لیے نمونہ عمل قرار پا سکتی ہے مگر عورتوں کو شکوہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، جناب سیدہ اسی مقصد سے خلق کی گئی تھی اور ان کی گود بھی بچوں سے بھر دی گئی تھی، مگر وہ ہماری شہزادی 9 برس کے سن میں اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا، 18 برس کی عمر میں دنیا سے گزر گئی، مگر اس مختصر مدت میں بچوں کی پرورش ایسی کی کہ ان کی آغوش میں پلنے والے بچے کائنات کے امام بھی بنے اور جوانان جنت کے سردار بھی بنے۔ صلوات پڑھیں مگر اس مختصر مدت میں بچوں کی پرورش ایسی کی کہ ان کی آغوش میں پلنے والے بچے کائنات کے امام بھی بنے اور جوانان جنت کے سردار بھی بنے، اور عبادت بھی اس قدر کثرت سے کی کہ کثرت سجدہ سے پیشانی کے چمکتے ہوئے نور کے سامنے ستارے نے شرما کر اپنی جبین فاطمہ پر جھکا دی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب ذات معصومہ کو ذات سرور کائنات سے الگ کر لیا جائے تو تبلیغ رسالت ناقص رہ جائے گی، جب دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو اسلام مکمل نظر آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ قدرت کو ذات جناب سیدہ پر بڑا ناز تھا، چونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کبھی بچوں میں مصروف ہیں تو آپ کی جانماز پر ایک غیبی ہاتھ ہے جو تسبیح فاطمہ کو گردش دے رہا ہے، اور اگر آپ کبھی عبادت الہی میں مصروف و مشغول ہیں اور بچہ جھولے میں روئے تو جبرائیل امین گہوارہ جنبانی کرتے ہوئے نظر آئے۔ جناب سلمان فارسی ناقل ہیں کہ ایک دفعہ میں جناب سیدہ کے گھر گیا، دیکھا کہ حسنین علیہ السلام ایک گوسفند کی کھال پہ سو رہے ہیں
اور جناب سیدہ کے ایک ہاتھ میں پنکھا ہے اور ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، پنکھا بھی جل رہی ہے اور تسبیح بھی پڑھ رہی ہے۔ عزیزان ایمان، ہمیں چاہیے کہ شہزادی کی پیروی میں حقوق خدا اور حقوق عباد الناس دونوں پر نظر رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہماری دینی اور دنیاوی ترقی و فلاح کا راز مضمر ہے۔ صلوات پڑھیں۔ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ نہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جب ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول کل ہیں اور جناب سیدہ اس کا جز ہیں۔ یاد رکھیے جز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کل سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو کل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ جز میں کل کے سارے صفات موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک روٹی لے لیجئے، جو ذائقہ پوری روٹی میں ہوگا بالکل وہی مزہ اس کے ٹکڑے میں بھی ہوگا۔ چونکہ جناب سیدہ رسول کا جز ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو صفات پیغمبر اسلام میں ہوں گے انہی صفات کا معصوم کونین میں بھی ہونا لازمی قرار پاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے علی معروفی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر نہ ذہن ہو تو پھر دل کی کیا حقیقت ہے، اگر نہ ذہن ہو تو پھر دل کی کیا حقیقت ہے، کبھی نہ کل سے نہ جس کو نکال کر دیکھو، اگر نہ ذہن ہو تو پھر دل کی کیا حقیقت ہے، کبھی بھی کل سے نہ جس کو نکال کر دیکھو، کلام پاک ہے یوں آل مصطفیٰ کے بغیر نبی سمجھ میں نہ آئیں گے فاطمہ کے بغیر۔ صلوات کہ اہل بیت نے کبھی عیش و راحت سے زندگی نہیں گزاری، ہمیشہ اسرت و تنگی پر قناعت کر کے شکر خدا کیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک دفعہ عید کی شب تھی، حسنین علیہ السلام باہر سے مایوس گھر میں داخل ہوئے۔ جناب سیدہ یہ منظر دیکھ کر بے چین ہو گئے، دریافت فرمایا میرے دل کے ٹکڑوں ابھی ہنسی خوشی باہر کھیل رہے تھے، رنجیدہ ہو کر کیوں آ رہے ہو؟ تو بچوں نے جواب دیا اماں جان ابھی ہم لوگ باہر کھیل رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ مدینے کے سارے بچے کے ہاتھوں میں نئے نئے لباس ہیں، نئے نئے کپڑے لیے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ مادر گرامی کل تو عید ہوگی، مدینہ کے سارے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، نئے نئے کپڑے پہنیں گے، مگر ہمارے پاس تو کوئی نیا لباس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نیا کپڑا ہے ہی نہیں، کیا ہم انہی پرانے کپڑے میں نماز پڑھنے مسجد جائیں گے؟ یہ سننا تھا کہ ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، اپنی تنگ دستی پر نظر کی، کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گئی۔ ماں کی خاموشی سے بچوں کی آس ٹوٹ گئی، بچوں کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے، بچوں کی آنکھوں میں امڑے ہوئے آنسوؤں پر ماں کی نظر پڑ گئی، بس ایک دفعہ نامعلوم کس بھروسے پر سنبھل کر بیٹھی، آنکھوں میں عزم و یقین کی چمک پیدا ہوئی، بچوں سے مخاطب ہوئی، بچوں رنجیدہ کس لیے ہو؟ تمہارا لباس تو سل کر تیار ہے، بس درزی لے کر آ ہی رہا ہوگا، حالانکہ نہ کوئی لباس ہی خریدا گیا تھا، نہ کسی درزی کا انتظار تھا۔ تاریخوں میں ہے کہ یہ جملہ زبان سے تو کہہ دیا مگر فوراً جانماز بچھا کر ہاتھ درگاہ ہدیت میں پھیلا دیے کہ پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیرے رسول کی عظمت کا کہ کنیز کے وعدے کی لاج رکھ لے، بس اللہ کی غیرت کو جوش آیا، فاطمہ تیری زبان کی صداقت کی لاج میں رکھوں گا، رضوان جنت کو حکم ہوا کہ فوراً جنت چھوڑ دو اور یہ دو لباس لے کر در فاطمہ پر جاؤ۔ ادھر حسنین علیہ السلام کی آنکھوں سے ابھی آنسو گرنے بھی نہ پائے تھے کہ کسی نے دخل الباب کیا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، فضہ نے پوچھا من انتا تم کون ہو؟ فضہ نے پوچھا من انتا تم کون ہو؟ جواب آیا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، ان کے لباس ہی کر لایا ہوں، لے جاؤ۔ صلوات پڑھیں یہ تھی ہماری شہزادی کہ جن کی صداقت کا مضبوط ترین ثبوت اس عظیم واقعے بلکہ معجزہ سے ملتا ہے۔ کیا کہنا اس ذات کا جس کے لیے جس کی غلامی رضوان جنت کرے، جس گھر کی غلامی رضوان جنت کرے،
بھلا اس کی عظمتیں سوائے خدا کے کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا کہنا اس ذات اقدس کا جس کے لیے اشرف الانبیاء ارشاد فرمائے کہ فاطمہ میری شریک رسالت ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ قدرت نے صرف اپنے حبیب ہی کو معجز نما نہیں بنایا بلکہ سید عالم کو بھی یہ فخر عطا کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر رسول کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو فاطمہ کی کثرت عبادت نے آسمان سے ستارہ اپنے در پر اتروا لیا۔ اگر رسول کے لیے خلق عظیم کا تحفہ آیا تو فاطمہ کی روٹیوں نے حلقہ کا تاج منگوایا۔ اگر محمد کو طٰہٰ و یاسین کی سند ملی تو فاطمہ کو بھی آیہ تطہیر کا انعام عطا کیا گیا۔ اگر رسول کے لیے جبرائیل امین نے پیغام رسانی کی خدمت کی تو فاطمہ کے لیے بھی رضوان جنت خیاط بنا۔ اگر رسول کو ابوذر جیسا عابد و زاہد صحابی ملا تو فاطمہ کو بھی فضہ جیسی کنیز ملی جس نے 30 سال تک قرآن سے ہر بات کا جواب دیا۔ اگر رسول نے کافروں کو مسلمان بنایا تو فاطمہ زہرا نے بھی 500 یہودی عورتوں کو مسلمان بنایا۔ اگر رسول مردوں کو زندہ کرتے تھے تو فاطمہ نے بھی مردہ عروس کو حیات نو بخشی۔ اگر رسول کو قدرت نے فاطمہ جیسی معصومہ دختر دی تو خود قدرت نے فاطمہ کو 2 معصوم اماموں کی ماں بنایا۔ صلوات پڑھے محمد غرض کی تمام صفات جو رسول میں پائے جاتے ہیں جناب سیدہ میں پائے جاتے ہیں، چونکہ رسول کل ہے اور جناب سیدہ اس کا جز ہے، تو جو صفات کل میں پائے جاتے ہیں وہی صفات جز میں بھی پائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان، جناب سیدہ اس ہستی کا نام ہے جن کے لیے صرف آیات نہیں آئی، قرآن میں صرف آیات نازل نہیں ہوئی بلکہ پورے سورے نازل ہوئے۔ جناب سیدہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن ولایت رکھتی ہیں، ولیہ ہیں۔ دیکھیے خدا نے کہا کہ ایک ہستی ایسی ہو 14 میں جسے نہ میں نبوت دوں نہ امامت دوں لیکن عصمت کبریٰ پہ فائز ہوں، ولایت عظمیٰ پہ فائز ہوں۔ جناب سیدہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن ولیت اللہ ہے۔ دیکھیے اگر آج آپ بہت سی مزاروں پہ چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ ولی ہیں، انہیں اولیاء کہا جاتا ہے۔ اما جس فاطمہ کے در پہ لوگ جھکنے کے بعد ولی بن جائے، جس فاطمہ کا در گنہگاروں کو ولی بنا دے، سوچو اس سیدہ کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد جس در پہ جھکنے کے بعد لوگ ولی بن جائیں، ان کی ولایت کا انکار نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ ولیت اللہ العظمیٰ ہیں، یعنی سب سے بڑی ولایت رکھنے والی مستورات کے درمیان وہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ وہ عصمت کبریٰ کی مالک ہیں، وہ علم لدنی کی مالک ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ جناب مریم کے متعلق آیت آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب بھی جناب زکریا جناب مریم کی محراب میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ نعمتیں کہاں سے آتی ہیں، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، میں تو دروازہ بند کر کے جاتا ہوں، میں دروازہ میں تالا لگا کر جاتا ہوں، یہ نعمتیں کہاں سے آتی ہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو جناب مریم نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے کہ وہ جنت سے میرے لیے پھلوں کو نازل کرتا ہے۔ تو جملہ آپ کے حوالے امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں جناب سیدہ کی محراب میں آتا تھا تو ہر دفعہ میں جناب سیدہ کو ایک نئے نور میں پاتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو ودعتنی منی فمن آذاہا ومن آذانی فقد آذانی فقد آذا اللہ۔ اس نے فاطمہ کو اذیت کی، اس نے مجھے اذیت کی۔
جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ جو محبوب کبریا ہے، جو حبیب خدا ہے۔ مگر افسوس تر افسوس کہ اللہ کے جس عظیم رسول نے ہمیں زندگی جینے کے آداب بتائے، دنیا کے بدترین مسلمانوں نے ان کی آنکھ بند ہوتے ہی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے شروع کر دیے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی بی بی زہرا کہ جس کی تعظیم میں خود رسول کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پاکیزگی، قدرت نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ مسلمانوں نے علی کی دشمنی میں ان پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، جن کے سبب بی بی کی شہادت واقع ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ جناب سیدہ رسول کی وفات کے بعد زیادہ سے زیادہ 90 دن زندہ رہی، اس کے بعد اپنے پدر بزرگوار سے ملحق ہو گئی۔ ہاں عزیزو، وہ دن بھی آیا کہ جب جناب سیدہ اپنے گھر کا سارا کام کر کے اسما سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز سننا، تسبیح و تحلیل کی آواز سننا، سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب میری تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہاں، اور جب میرے بچے مسجد سے آئیں تو پہلے ان کو کھانا کھلانا، پھر میری موت کی خبر انہیں بتانا۔ اب جناب زہرا کی وصیت ختم ہوئی، بی بی حجرے میں گئی، اسما سین خانے میں بیٹھ کر بی بی کی تسبیح و تحلیل کی آواز سن رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو گئی، اسما سمجھ گئی کہ بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر خود کو سنبھالا۔ ادھر حسنین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، اسما سے کہا اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا شہزادوں پہلے کھانا کھا لیجئے پھر بتاتی ہوں کہ آپ کی ماں کہاں ہے۔ شہزادوں نے کہا اسما کیا ہم نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے؟ یہ سننا تھا کہ اسما نے سر و سینہ پیٹا، آئے شہزادوں آپ کی ماں دنیا سے گزر گئی۔ حسن و حسین روتے ہوئے امام علی کی خدمت میں آئے، کہا بابا ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزو، وصیت کے مطابق مولا علی نے بی بی سیدہ کو غسل و کفن دیا۔ ارے غسل دیتے دیتے مولا علی کی زبان سے ایسی چیخ نکلی کہ اصحاب علی نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ جب مولا غسل و کفن دے کر باہر تشریف لائے تو سلمان نے پوچھا مولا یہ کیسی آواز تھی؟ تو مولا نے کہا سلمان نہ پوچھو، ارے رسول کی بیٹی اتنی صابرہ تھی کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مگر مجھے خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ عزیزو، غسل و کفن کے بعد مولا علی نے بچوں سے کہا بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جناب زینب آئی، ماں کا آخری دیدار کیا، ام کلثوم آئی، ماں کا آخری دیدار کیا، امام حسن آئے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ اب امام حسین کہتے ہیں اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ یہ سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ میرے حسین آ۔ یہ سننا تھا، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، اہل خانہ میں کوہرام برپا ہو گیا، آواز قدرت آئی یا علی اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے۔